الرحیم، یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ مادی جسم کی تمام حرکات روح کے تابع ہیں، اس لحاظ سے ہم روح ہی ہیں۔ مادی جسم کی تو کوئی وقت ہی نہیں، صرف روح کے اندر جو علوم موجود ہیں وہ ہم سے پوشیدہ کیوں ہیں؟ ہر آدمی بات کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر زندگی گزارنے کی بہت ساری صلاحیت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مثلاً بچے کے اندر یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ وہ بات کو تو ماں باپ جب اس سے بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو الفاظ کو ذخیرہ کرنے کی یا یاد رکھنے کی صلاحیت ہے، یعنی اس کا حافظہ ہے، وہ اس کو یاد رکھتا ہے اور پھر جیسے جیسے وہ صلاحیت بڑھتی جاتی ہے بچہ باتیں کرنے لگتا ہے۔ ہم سب دور سے گزرے ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے مثال ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی بات نہیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم کہے گا، اب کہے گا، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جب ہم اس کی زبان سے سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ آج ہمارے بچے نے ابا کہا، آج ہمارے بچے نے اماں کہا، آج ہمارے بچے نے پھپھو کہا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر اس کے اندر صلاحیت نہ ہو تو پھپھو بھی نہیں کہہ سکتا، ابا بھی نہیں کہہ سکتا، اماں بھی نہیں کہہ سکتا۔ ایسی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ ریٹائرڈ بچے ہوتے ہیں، ان کا ذہن بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ ان بچوں کے مقابلے میں جن کا ذہن چھوٹا نہیں ہوتا بہت دیر کے بعد بات کرنا سیکھتے ہیں اور دیر کے بعد چلنا پھرنا سیکھتے ہیں۔ تو اب یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ صلاحیت جو ہے وہ اندر ہی موجود ہے، اور اس صلاحیت کو جب تحریک دی جاتی ہے، اس صلاحیت کو جب بیدار کیا جاتا ہے، اس صلاحیت سے جب فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس وقت وہ صلاحیت سے بیدار اور متحرک ہوتی ہے۔ مثلاً دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ بڑھائی کا کام سیکھنا چاہے تو نہ سیکھ سکے۔ دنیا میں کوئی آدمی ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ درزی کا کام سیکھنا چاہے تو نہ سیکھ سکے۔ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ تا وہ الگ دیکھ کے اگر یاد کر کے علم حاصل کرنا چاہے تو علم حاصل نہ کر سکے، جب تک وہ اس کے اندر جو چھپی ہوئی اس صلاحیت کو کام میں نہیں لائے، اس صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھائے، اس صلاحیت کو حرکت نہیں دے، وہ اس صلاحیت جو فائدے ہیں اس سے ظاہر۔ اب یوں دیکھیں، آپ ایک بیج ہے درخت کا، ایک بیج یا پھول کا ایک درخت ہے، اتنا سا باریک سا، چاول سے بھی چھوٹا۔ اب اس بیج کو آپ پڑا رہنے دیں ایک شیشے کی بوتل میں یا پڑیا میں، اس کو باندھ کے رکھ لیں، اس کی جو صلاحیت ہے اس میں حرکت پیدا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اسی بیج کو زمین میں ڈال دیں اور اس کی نشو و نما کے جو تقاضے ہیں، یعنی بیج کی صلاحیت کو کارآمد کرنے کے لیے جو تقاضے، اگر آپ ان تقاضوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس بیج کے اندر کھوپڑیں پھوٹ جائیں گی اور وہ بہت ہی خوبصورت قسم کے پھول آپ کے ساتھ۔ حالانکہ وہ بیج جو ہے وہ بیج گیندے کا بیج ہے۔ اب گیندے کا بیج جو ہے وہ چاول سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، چاول سے ہی باریک ہوتا ہے، لیکن جب وہ زمین کے اندر اس کو نشو و نما دی جاتی ہے، یعنی بیج کی صلاحیت کو ایکٹیو کیا جاتا ہے، تو وہ ایک پودا بن جاتا ہے اور اس میں کئی پھول نکلتے ہیں۔
اور ایک بیج کے ہزاروں بیج بن جاتے ہیں۔ تو اب یہ سوال جو بھائی نے کیا ہے کہ صاحب جب علوم کے اندر سارے علوم ہیں تو ہمارے سامنے آتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس لیے نہیں آتے کہ ہم روح کے اندر جو علوم ہے ہم انہیں تلاش نہیں، روح کے اندر جو تحریکات ہیں ہم اس کی طرف متوجہ نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کے یہاں اللہ نے بیٹا دیا، بڑا ذہین ہے، بڑا خوبصورت ہے، صحت مند ہے، آپ اسے اسکول میں داخل نہ کریں تو اس کی جو ہوشیاری ہے، اس کی جو ذہانت ہے، اس کی جو دماغی صحت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن وہ کوئی علم نہیں سیکھ سکتا۔ کیوں نہیں سیکھ سکتا؟ اس لیے نہیں سیکھ سکتا کہ اس بچے کے دماغ میں یا ذہن میں علوم سیکھنے کی جو صلاحیت ہے، ماں باپ نے اس صلاحیت کو بیدار اور متحرک کرنے کے لیے بچے کو متوجہ نہیں کیا۔ لیکن آپ اسکول میں بچے کو داخل کرتے ہیں، اب وہ مس پڑھاتی اے بی سی ڈی، پھر ماں لے کے بیٹھ جاتی، باپ لے کے بیٹھ جاتا، بھائی لے کے بیٹھ جاتا، ہوم ورک کرو۔ پھر وہ بچہ ایسی ایک پینسل لے کے کاپی پہ ایسے ایک لکیر کھینچ لیتا ہے، اور جناب خوش ہو رہے ہیں، ابا بھی خوش ہو رہے ہیں، اماں بھی خوش ہو رہے ہیں، بھائی کیا الف لکھا، الف لکھا، الف لکھا، الف۔ مقصد یہ خوشی اس بات کی ہے کہ اس بچے نے کاغذ پہ پینسل چلا کر اپنی اس خودہ صلاحیت کو بیدار ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا۔ اس نے یہ بتا دیا چوری طور پر میرے اندر جو الف ب ت کی صلاحیت ہے وہ میں پینسل سے کاغذ پہ۔ اب یہی ضرورت روحانی علوم کی بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی مادی صلاحیتوں کے مطابق علوم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ آدمی بڑی آسانی سے پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مادی صلاحیتوں کو کام میں لانا ہی نہیں چاہتا، وہ 60 سال کا بھی ہو جاتا ہے، اسے خط پڑھنا نہیں آتا، انگوٹھا ہی لگاتا ہے۔ کہ ایسے لوگ نہیں موجود ہیں جو 10 سال کے 80 سال کے انگوٹھا لگایا کرتے تھے؟ اب ہماری والدہ صاحب جو ہے اماں ہماری، ان کو 20 تک گنتی یاد آتی تھی۔ جب انہیں 100 گننے پڑتے تھے تو 20 5 جگہ کر لیا کرتی تھی، تو وہ کہتی تھی 5 20 100۔ یعنی ان کے جو والدین تھے، ان کا جو ماحول تھا، اس میں اتنا ہی صلاحیت خواتین میں کام کر رہی تھی کہ بھئی 100 گننا مجبوری ہے، لہٰذا اگر 20 100 5 جگہ ڈھیریاں کر دی جائیں، 5 20 100 ہو جاتا ہے۔ یہ روحانی علوم ہمارے سامنے اس لیے نہیں آتے کہ ہم روحانیت کی طرف متوجہ ہیں۔ اب دیکھیے، ابھی ہماری آج کل کا دور سائنس کی طرف کیسی کیسی ترقیاں ہو گئی ہیں، نو انسانی حیران پریشان۔ اب اس میں ایٹم بم بھی بنایا ہوا۔ ایٹم بم کی ایک صلاحیت یہ ہے کہ اگر ایک جگہ اس کو مار دیا جائے تو 3.5 لاکھ آدمی لقمہ اجل بن جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ جب اسی ایٹمک انرجی کو وہ بجلی میں استعمال کرتے ہیں تو گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر منور ہو جاتے ہیں۔ اور جب اسی انرجی کو، جس انرجی سے وہ لاکھوں آدمی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، پانی میں ڈال دیتے ہیں، تو جناب اس سے بجلی پیدا بند نہیں ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ صلاحیت اندر موجود ہے، مادی اعتبار سے نہیں۔ اس صلاحیت کو اگر ہم استعمال کرنا چاہیں تو ہم عالم بن جاتے ہیں، صلاحیت کو ہم استعمال نہ کرنا چاہیں تو ہم کچھ بھی نہیں بنتے، جاہل بن جاتے ہیں۔ اب مسلمان، آج کا مسلمان اور پہلے کے مسلمان میں یہی فرق ہے کہ آج کا مسلمان علم سیکھتا ہی نہیں ہے، نقل کرتا ہے، امریکہ سے مل جائے، جاپان سے مل جائے، ادھر سے مل جائے، ان کی برائی بھی کر رہا ہے، ان کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ غیر مسلم، ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ کو پتا ہے کہ اس کی بخشش ہوگی نہیں ہوگی، لیکن مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں تفکر کرو، ریسرچ کرو،
مسلمان نہ تفقع کر رہا ہے نہ ریسرچ کر رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ پیسے ٹکے میں تو بھکاری تھا ہی ان کا, علم بھی محتاج ہو. اب جتنی اس وقت علمی صلاحیت بیدار ہوئی ہے جو انسانی میں, وہ سب کے سب غیر مسلموں میں سے مسلمانوں کو مل گئی. اور ایک دور ایسا بھی تھا ان غیر مسلموں کو مسلمانوں سے یہ چیزیں منتقل ہو رہی. بات وہی ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے علوم سیکھنے کی جو صلاحیت مخفی کر دی تھی, انہوں نے اس کا کھوج لگایا, اس کو تلاش کیا, اس کو حاصل کیا. اور ہمارے یہاں موجودہ دور میں کیا ہوا کہ ہم نے دوسروں کے علوم پر تکیہ کیا. مثلا بجلی آئی, اس کے استعمال سے تو بڑے خوش ہوتے ہیں, لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ بھائی جب وہ بجلی بنا سکتے ہیں ہم بھی نہیں بنا سکتے. اگر وہ بجلی بنا سکتے ہیں تاروں کے ذریعے وہ بجلی سے روشن کر سکتے ہیں, تو ہم کوئی ایسی ایجاد کریں کہ بغیر تاروں کے بجلی ہو جائے. لیکن چونکہ وہ ہے ہی نہیں, وہ جو صلاحیت مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے, اس صلاحیت کو استعمال کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. اس لیے آدمی جو ہے وہ جاہل ہے اور غیر مسلموں کا دستے نہیں کر رہے. تو روحانی علوم کا بھی یہی صورت ہے کہ اگر ہم روحانی علوم نہیں سیکھیں گے تو ہمیں روحانی علم آئے گا ہی نہیں. اب تو بڑی بدنصیبی کی بات یہ ہے مسلمانوں کی کہ اب روحانی علوم میں بھی وہی آگے چل پڑے غیر مسلم. ہمارے یہاں تو یہی ہے کہ صاحب یہ مراقبہ کہاں سے آ گیا, یہ تو اسلام کے خلاف بات ہو گئی, اسلام میں پیوند کاری ہو گئی, مراقبہ کہاں سے آ گیا. انہوں نے کیا کیا, ان کے یہاں کوئی کچھ لوگ اٹھے ہوگا, بھائی یہ بھی تو تلاش کرنا چاہیے. یہ جو ہمیں خیال آیا کہ ایٹم بم بناؤ, اور اس خیال کو ہم نے پکڑ کے اس خیال کے اندر غور و فکر کیا, تفکر کیا, پھر ریسرچ کی, اور جیسے جیسے ہم اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہے ہمیں ایٹم کے فارمولے ہمارے سامنے آتے رہے اور ہم نے ایٹم بم بنا دیا. تو اب یہ بھی تو دیکھنا چاہیے خیال کہاں سے آتا ہے. اب جب جناب وہ اس کی طرف لگے خیال کہاں سے آتا ہے, انہوں نے مراقبے شروع کر دیے. آپ کو پتا ہے کہ یہ لادین ہے روس, سب سے زیادہ ماورائی روحانیت جو ہے وہ روس سے ہے. ان کا یہ حال ہے, اخباروں میں جو کچھ چھپتا ہے کہ انہوں نے ایسے بندے تیار کر دیے ہیں اگر ان کے ملک پہ کوئی دشمن حملہ کرے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور پائلٹ کا تصور کر کے اس کو اتنا اپنا معمول بنا لیتے ہیں کہ اگر اس نے یہاں بم گرانا ہے تو اس کو اپنے ملک پر بم گرانا ہے. یہ روحانی صلاحیت. پھر یہ مسلمانوں کا آپ دیکھیے 200 سال پہلے شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جو مادی جسم ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو محض ایک ڈمی ہے, ایک گڑیا ہے, گڈا ہے, کھلونا ہے. اصل چیز تو وہ ہے جو اس ڈمی کو, اس گڈے کو, یہ دونوں کو حرکت ہے, اور وہ روح ہے. اور وہ روح ہر انسان کے اوپر ہے, اندر تو الگ ہے, ایک روح اوپر بھی ہے. وہ جناب سارے مسلمان اور سارے علماء کرام ان کے پیچھے پڑ گئے. پھر انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کر دیا, فارسی میں ہوگا, اچھا اللہ کے کلام کا ترجمہ کر دیا, اور پیچھے پڑ گیا. نتیجہ کیا ہوا, انہیں ایسی اذیتیں دی کہ ان کے دونوں ہاتھ توڑوا, لولے لنجے کر دیا. اب 200 سال کے بعد یورپ والے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب, ایک روح جو ہے نا, روح تو الگ چیز ہے, اس انسان کے اوپر ایک اور جسم ہوتا ہے روشنی کا, اس کا نام انہوں نے اورا رکھا. انہوں نے اس کا نام جسم مثالی رکھا. اب وہ سارے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک اورا ہوتا ہے, ایک اورا ہوتا ہے. یعنی کس قدر بدنصیبی ہے کہ جب ہمارے اسلاف نے, ہمارے بڑوں نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ بزرگوں نے کوئی چیز کہی
تو ہم نے سزا میں ان کے ہاتھ توڑوا دیے. اب وہی چیز 200 سال کے بعد جب انگریزوں نے کہی، ہم اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے. تو اس سے یہی ثابت ہوا کہ ہمارے اندر صلاحیتوں کو تلاش کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ختم ہو گیا ہے، یہ ختم کر دیا گیا ہے. زیادہ بات تو صحیح یہی ہے کہ مصلحتیں شامل کر کے اس کو ختم کر دیا کہ مسلمانوں کو ایسا گنگا بہرا بیوقوف جاہل بنا دیا جائے کہ ہم کچھ بھی کہیں وہ آمنا صدقنا کہیں، اس لیے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں. تو اب صورت حال یہ ہے کہ یورپ میں روحانیت جو ہے وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ آ گئی ہے. ابھی میں پچھلے دنوں لندن گیا تو وہاں میرے پاس بہت سارے لوگ آئے، وہ اسپریچل چرچ کے لوگ آئے، اسپریچل سوسائٹیز کے لوگ آئے، کئی سائنٹسٹ آئے جو روحانیت جنہوں نے سیکھی ہے، جو ریسرچ کر رہے ہیں اس بات پر کہ آدمی مر کیوں جاتا ہے، جو اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک مخصوص صلاحیت ہوتی ہے. اب وہ اس بات پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ جب اس کے اندر مخصوص صلاحیت ہوتی ہے تو ہم ایسے بندے پیدا کریں جو مخصوص صلاحیت کی ہی ہو. جینیس لوگ ہم پیدا کریں، ہم کیوں بیوقوف لوگوں کو پیدا کریں. وہ اتنی ترقی یافتہ ہو گئے کہ وہ آپ کے جو کیا کہتے ہیں کروموزوم ہے انہیں وہاں تک پہنچے، اور وہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ایک بہت بڑا چھوٹا سا جرثومہ ہوتا ہے جو ہزاروں گنا دکھانے والی خوربین سے نظر آتا ہے، اور اس ایک جرثومے میں آنکھ ناک انتہا یہ ہے کہ اگر بال سنہرے ہیں تو سنہرے سے نظر آتے ہیں، اگر بال کالے ہیں تو کالے نظر آتے ہیں. یہ ان کی ریسرچ ہے مادی علوم کے ساتھ جو انہوں نے جدوجہد اور کوشش کر کے تلاش کی. ہمارے یہاں مادی علوم کے تو ہم محتاج ہیں ہی، جب کوئی روحانی علوم کا تذکرہ آتا ہے تو یہاں سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ کیا بات ہوئی، یہ تو کبھی کسی نے کہا ہی نہیں، یہ ایک نیا فرقہ بن گیا، ایک نئی ریسرچ آ گئی. بھئی علوم کے سیکھنے میں فرقے کا کیا تعلق ہے اور ریسرچ کا کیا تعلق ہے؟ اس بات میں ہمارے یہاں بہت خوش ہیں کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اور کسی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ کون جنتی ہے بھائی کون دوست ہے. اگر میرا عقیدہ دیوبندی ہے تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں یا نہیں ہوں. اگر میرا عقیدہ بریلوی ہے مجھے کچھ پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا حشر ہونا ہے. اس کے باوجود کہ کچھ پتہ نہیں ہے وہ اپنے اپنے فرقے پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، یہ غلط ہے. اور تو اور یہاں تک ہوتا ہے بھائی کہ دیوبندی بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بریلوی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. حالانکہ دیوبندی مکتب فکر کے جو حضرات ہیں وہ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو بریلوی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نماز بھی ان کی وہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ نماز میں اللہ اکبر کی جگہ کچھ اور کہتے ہو، یا رکوع کی بجائے وہ اس کھڑے ہو جاتے، نہ، وہی نماز، وہی اوقات، وہی فقہ مسائل، وہی ایک حضرت ابو حنیفہ کو ماننے والے. لیکن سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں نے پوچھا میں کہ صاحب آپ جو نماز نہیں پڑھتے تو شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز جو ہے اس فاسق فاجر کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. نماز اگر نہیں ہوتی زندیق کے پیچھے نہیں ہوتی. میں نے جو کچھ پڑھا، میں عالم دین تو ہوں نہیں، کہ ہر آدمی تھوڑا بہت تو پڑھا لکھا ہوتا ہے. مسئلہ یہ کہ مسلمان کی نماز زندیق کے پیچھے، اور زندیق اسے لکھا ہے علماء کرام نے کہ جو ایک دفعہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام کو چھوڑ دے اس کو زندیق، یعنی وہ کافر سے بھی اس کو وہاں درجہ ہو. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اگر دیوبندی بریلوی علماء کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو اس کو زندیق سمجھ رہے. اگر بریلوی صاحبان ہمارے محترم علماء دیوبندی حضرات کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اس کا مطلب ہے انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھ رہے. کیسے مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں بھائی؟ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے،
جس طرح تم ایک اذان پر منہ بند کر لیتے ہو اور سارے دن کچھ نہیں کھاتے، وہ بھی اسی طرح منہ بند کر لیتے ہیں، افطار کے وقت بھوکے رہتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں۔ تو اب یہ ایسا چکر ہمارے یہاں چل پڑا ہے فرقوں کا کہ ہمیں ان فرقوں سے فرصت نہیں، تو تفکر اور ریسرچ ہمارے یہاں کہاں سے آئے؟ اور ظاہر ہے یہ جو تفرقہ اور یہ فرقہ جو ہے، یہ کوئی آدمی باہوش باعقل آدمی تو کر نہیں سکتا، اس کے پیچھے سازش، غیر مسلموں میں بھی سازش ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مسلمان خود کو کہتے ہیں لیکن اسلام کے مخالف ہیں، ہمارے مسلمان میں بھی بہت سارے ایسے سوشلسٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، ان کی کوئی سازش ہو تو، لیکن مقصد تو یہ ہے کہ مسلمان بٹ گیا، اب وہ تفکر کرے یا فرقوں میں بٹ جائے، ایک ہی بات ہو سکتی ہے۔ وہاں صورت یہ ہے کہ مذہب کے معاملات بالکل الگ ہیں، سائنٹسٹ جو ہے وہ مذہب کو مانتا ہی نہیں، وہ اپنا ایک اس کا الگ ہی، اس نے الگ ہی ایک مذہب بنا لیا، حالانکہ یہ بھی دین کے خلاف بات ہے، لیکن کیونکہ وہاں مذہب نہیں ہے، وہ جتنے سائنٹسٹ ہیں وہ ایک ہی مذہب پر قائم ہے، ان کا مذہب سائنس، ان کے اندر اتفاق بھی ہے، ان کے اندر اتحاد بھی ہے، اور وہ اس اتحاد اور اتفاق کی بنیاد پر ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری صورت بھی ہے، ہم تفرقوں کی بنیاد پر چھوٹے سے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب میں پچھلی کسی درس میں نے ایک مثال دی تھی، پھر میرے سامنے آ گئی کہ جھاڑو ہے، جھاڑو کے اندر 50 تنکے، اب اس کو کھول دیجیے جھاڑو کو، ایک ایک تنکا مارے، کسی کی چوٹ نہیں لگے گی، لیکن وہ 50 تنکے آپ رسی سے باندھ کے اس کی جھاڑو بنا کے مارے، نہیں لپٹ جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اتفاق جو ہے، اتفاق میں ایک طاقت ہے، ایک انرجی ہے، ایک فورس ہے، اور جب وہ بکھر جاتی ہے طاقت انرجی تو کوئی فورس نہیں رہتی اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ تو ہمارے یہاں تو اب صورت حال یہ ہے کہ اب یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سے مسلمان ہیں، بھائی بریلوی مسلمان ہیں، دیوبندی مسلمان ہیں، وہابی مسلمان ہیں، اہل حدیث مسلمان ہیں، کون سے مسلمان؟ تو سب سے پہلے تو میری سمجھ میں جو بات آتی ہے، ہمیں ان تفرقوں سے نجات حاصل کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم دیوبندی، ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے اس بات کی کہ دیوبندی ہی جنت میں جائیں۔ اگر ہم بریلوی ہیں، ہمارے پاس کوئی سند نہیں اس بات کی کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور نہ کوئی کہتا ہے، اس کا دعویٰ بھی نہیں کرتا، کوئی کر بھی نہیں سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ جنت اور دوزخ کا معاملہ تو مرنے کے بعد کا ہے، مرے گا تو پتہ چلے گا نا آدمی۔ تو جس چیز کے بارے میں یقین بھی نہ ہو اور اس چیز سے انتشار بھی پیدا ہو، مسلمانوں کی طاقت بھی ٹوٹتی ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک دیوبندی صاحب ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہمارے لیے باعث طرف۔ ایک بریلی صاحب ہیں، وہ بڑی، ایک آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ، ایک آدمی کہتے ہیں بھائی یا رسول اللہ نہ کہو، تو یا رسول اللہ کہنے میں کوئی اتنا بڑا تو انقلاب نہیں آ گیا نا کہ اس کو آپ کافر کہتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، میں نے اپنے والد صاحب کو، میں اپنا قصہ سناؤں آپ کو، میرے والد صاحب بہت ہی علماء گھرانے کے ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر کے۔ ایک جگہ جیکب لین میں چودھری اقبال حمید صاحب ایک بزرگ تھے، میں ان کی حاضری دیا کرتا تھا، سوردیہ سلسلے کے بزرگ، تو وہاں پہلے پڑھا جاتا تھا، پھر مراقبہ ہوتا تھا، پھر سلام۔ تو میں نے دیکھا کہ ابا جی بھی کھڑے ہو گئے سلام، میں تو کھڑا ہوتا ہی، ابا جی بھی سلام میں کھڑے ہو گئے۔ جب ہم باہر آ گئے تو میں نے کہا ابا جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ سلام میں کیسے کھڑے ہو گئے؟ وہ کہ نہیں ٹھیک ہے، کیا بات ہے کھڑا ہو گئے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ جس آپ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے اوپر تو یہ نظام چل رہا ہے، آپ کے آبا و جات کے اوپر
تو خیر وہ راستے میں تو خاموش ہو گئے. گھر جا کے انہوں نے مجھے واقعہ سنا. کہنے بھائی ایسی ایک مجلس تھی تو وہاں سلام ہوا, سب لوگ کھڑے ہو گئے, میں بیٹھا رہا. تو مجھے برا بھی لگا کہ کتنی بری بات ہے, تم تو 50-100 آدمی کھڑے, ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا چلو گناہی صحیح, اگر کھڑا ہونا گناہی ہے, گناہی صحیح, لیکن یہ تو بہت ہی بری بات ہے, آداب مجلس کی خلاف. نہیں, میں اپنے عقیدے کی بنیاد پر اپنے اوپر جبر کر کے اپنے ضمیر کو دبا کے بیٹھا. نہ بھائی, ایسا کام مجھے نہیں کرنا جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض. ٹھیک ہے, مجھے کیا کریں گے بھائی, آداب مجلس کے خلاف ہے, لیکن مجھے ایسا کام نہیں کرنا. وہ کہنے کہ وہ سلام پڑھنے والے لوگ کچھ ایسا ان کے لہجے میں گداس تھا اور درد تھا کہ مجلس میں ایک سما بن گیا. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا سلام میں ایسے ایک سما بن جاتا ہے کہ آدمی کو خبر ہی نہیں ہوتی کوئی آدمی کا. تو یقیناً اس وقت برکتوں کا نزول ہوتا ہے جب ایسی صورت ہوتی ہے. چلے گا جو سما بندھا تو اس میں میرے اوپر ایک کیفیت پیدا ہوئی اور میں غنودگی میں چلا بیٹھ گیا. تو میں نے غنودگی کے عالم میں یہ دیکھا کہ بہت بڑا, وہ تو کمرہ تو چھوٹا تھا لیکن بہت بڑا مجمع ہے, اور اس کے بیچ میں ایک تخت ہے اور خالی تخت ہے. تھوڑی دیر میں آواز آئی کہ بادب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواریاں, اور کہنے دیکھتے دیکھتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس تخت پر بیٹھے. اب وہ کہنے کہ مجھے یہ پتہ نہیں میں کس وقت پھر اسی نیند کے عالم میں کھڑا ہوں, اور جب میری آنکھ کھلی تو میں بے تحاشا رو رہا تھا اور کھڑا ہوں. کہنے کہ بھائی یہ اپنا مسئلہ الگ ہے, اپنی جگہ ہے, لیکن بھائی میں تو چونکہ آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اس لیے میں تو کہتا ہوں کھڑا ضرور ہونا چاہیے. اب دیکھیے, اب یہ صورت یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی نظر کمزور ہے, اسے کم نظر آ رہا ہے, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے اندر اعتدال ہو تو اس کی نظر روشن ہو جائے گی. اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بھی تو ہو سکتا ہے, اس برکت سے نظر روشن ہو جائے گی. اسی صورت سے اگر کوئی آدمی نہیں کھڑا ہوتا تو بھئی آپ کو اپنی قبر میں سونا, اسے اپنی قبر میں سونا, آپ کون اسے کافر کہنے والے؟ آپ کیوں اس سے جھگڑیں گے؟ وہ آپ کی بات نہیں سنے گا اور آپ سے دور ہو جائے گا. آپ پیار محبت سے اس سے بات کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ آپ کی بات سنے, جو بھی آپ کا مطلب ہے اس کے حساب سے وہ آپ کے ساتھ چلے. پھر دوسری بات یہ کہ اسلام جو ہے وہ نفرت کو نہیں سکھاتا. اسلام تو ہے ہی محبت کا مطلب, اسلام تو سکھاتا ہی محبت ہے. تو تفرقوں میں جتنے بھی آپ پڑھیں گے محبت سے دور ہوتے رہ جائیں گے, اور نفرتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی. جیسے آج آپ دیکھیے آج ہے, تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ کہ روحانی علوم سے دوری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں نے اور ان مسلمانوں میں جو اسلام سے سنجیدہ نہیں ہے, سازش کے تحت مسلمانوں کے اندر تفرقے ڈالتے. اگر یہ تفرقے بازی کسی صورت سے ختم ہو جائے, پھر پوری امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر سوچے گی کہ بھائی یہ بات کیا بنی, کل یہ سارے غیر مسلم ہمارے آبا و اجداد کے محتاج تھے, آج ہم ان کے محتاج ہیں. کیوں ان کے محتاج ہیں جب ہمارے باپ دادا اس کے محتاج نہیں تھے؟ لیکن یہ تو جب سوچیں گے جب ہم متحد ہوں گے, ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں. تو روحانی علوم سامنے نہ آنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں, اور اس نافرمانی کے وجہ سے ہمارے اندر تفرقے پیدا ہیں. صاف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو متحد ہو کر
ایک جگہ جمع ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقے نہ کرو. تو جب کوئی فرقہ بنے گا تو ظاہری شریعت کی خلاف ورزی ہوگی، اور جب اللہ کے صریح حکم کی خلاف ورزی ہوگی تو آپ کے اندر روحانی صلاحیتیں کیسے بیدار ہیں؟ روحانی صلاحیت تو اس کے اندر بیدار ہوتی ہے جو اللہ سے قریب ہو، جو اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہو، جو اللہ کو جاننے کی، بوجھنے کی، پہچاننے کی کوشش اور جدوجہد کرتا ہو. قرآن تو اسے فائدہ پہنچائے گا جس کے اندر یقین ہو. تو فرقے میں یقین ختم ہو، اجتماعیت میں یقین بحال. اگر روحانی علوم سیکھنے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر صحیح معنوں میں عمل کرنا ہے تو تفرقے بازی سے اپنے آپ کو پاک کرنا. کوئی ضروری نہیں ہے کوئی آدمی ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھتا ہے، کوئی کھول کے بھی پڑھتا ہے. بھائی مقصد تو اللہ کے سامنے حضوری ہے. ایک آدمی ہے وہ پوری ہاتھ بھی باندھتا ہے اور جناب رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، اور اس کو حضوری حاصل نہیں ہوتی. اور دوسرا آدمی وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، اس کو حضوری حاصل ہو جاتی ہے. تو کون اچھا ہوا بھائی؟ ایک آدمی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، اسے اس کو حضوری حاصل نہیں ہوتی اللہ میاں کی. دوسرا آدمی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ تعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے یہاں خاندانوں کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس بات کی اہمیت ہے کہ کس بندے میں اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کتنا یقین کامل ہے. کوئی بندہ اللہ تعالی کے ساتھ یقین کے معاملے میں کتنا کمزور ہے. تقویٰ سے مراد یقین، اللہ کی ذات پر یقین. جب اللہ کی ذات پر یقین ہوگا تو بھائی اللہ کے راستے پر چلے. آپ کو یہ یقین ہوگا کہ بھائی ادھر لاہور ہے جبھی تو آپ ریل میں بیٹھیں گے. یا کوئی آدمی کوئی ریل ادھر جاتی ہو گماڑی کی طرف یا سندھ کی طرف، لاہور جاتی نہ ہو، وہ بیٹھ جائے گا لاہور جانے کے لیے. پہلے وہ یقین کرے گا یار لاہور جانے والی ریل کون سی؟ بھائی لاہور جانے والی ریل کون سی؟ بھائی لاہور جانے والی ریل کون سی؟ تو اسے یقین ہو جائے گا کہ لاہور جانے والی یہ ریل اس میں بیٹھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ریل میں آپ بیٹھے اس کے بارے میں آپ نے اپنے اندر یقین مستحکم کر لیا ہے کہ یہ ریل مجھے لاہور پہنچا دے گی. جب اللہ کی طرف آپ چلیں گے جب تک آپ کو یہ علم ہی نہیں ہوگا کہ کون سا راستہ اللہ تک مجھے پہنچا رہا ہے تو آپ اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ اور بغیر یقین کہ اللہ کو کیسے دیکھ لے گا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کسی قسم کی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. آپ سیدھی سی اگر آپ کے اندر شک شبہ ہے تو کتاب آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے. جب اس کتاب میں شک ہے ہی نہیں، شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو جس بندے کے اندر شک اور شبہ ہے اس کو وہ کتاب فائدہ کیسے پہنچاتی ہے؟ ہدی للمتقین، یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو متقی ہیں. اگر آپ متقی نہیں ہیں کتاب قرآن آپ کو ہدایت نہیں بخشتی. ہدی للمتقین، ہدی للمسلمین نہیں فرمایا اللہ، ہدی للمنافقین نہیں کہا، ہدی للکافرین نہیں کہا، ہدی للمشرکین نہیں کہا.
ہدی للمتقین. اگر اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھانا، اگر اللہ کی کتاب کے مطابق راستہ چل کے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی حاصل کرنی ہے تو بنیادی شرط یہ کہ آپ متقی ہوں. اگر متقی نہیں ہوں گے تو کتاب آپ کو ہدایت نہیں دے گی، اور جب کتاب ہدایت نہیں دے گی تو آپ کیسے رسول اللہ تک پہنچیں گے؟ آپ کیسے اللہ کے عرفان حاصل کریں گے؟ ہدی للمتقین الذین، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ کتاب متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ آپ سمجھیں یہ کون لوگ ہیں جو متقی ہیں. الذین، وہ کون لوگ ہیں؟ یؤمنون بالغیب، وہ لوگ وہ ہیں جن کے اندر یقین ہوتا ہے غیب سے متعلق، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی غیب پر یقین رکھتے ہیں. یقین بغیر دیکھے نہیں ہوتا بھائی. کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی عدالت میں جائیں، جا کے گواہی دیں تو جج صاحب پوچھیں گے بھائی تم نے اس معاملے کے عینی گواہ ہو؟ کہ جی عینی گواہ تو نہیں، ہمارے محلے میں ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، بڑے سچے ہیں، بڑے کبھی انہوں نے جھوٹ ہی نہیں بولا، بس اللہ والے ہیں. انہوں نے کہا. کیا جج آپ کی گواہی قبول کر لے گا؟ اس گواہی سے اس سے مجرم کو فائدہ پہنچ جائے، وہ جج چھوڑ دے گا. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ بھئی میں نے میرے سامنے ہوا صاحب، یہ وہ کیا میں کھڑا ہوا آپ کی گواہی، تو گواہی اور شہادت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دنیاوی عدالتیں بھی اسے نہیں مانتی بھائی دیکھے بغیر. الذین، کون لوگ ہیں وہ؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، یعنی غیب ان کے مشاہدے میں ہوتا ہے، غیب کو یہاں سے سکتے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اور دوسری تعریف ان کی ہوتی کہ اللہ کے ساتھ ان کا ایک رابطہ، ایک تعلق قائم ہوتا. تو اب نہ ہمارا اللہ سے کوئی تعلق قائم ہے، نہ ہمارا کوئی اللہ سے رابطہ قائم ہے، نہ ہم یقین کی ڈیفینیشن سے واقف ہیں، نہ ہم غیب کے بارے میں کوئی بات وضاحت سے بیان کرتے ہیں. تو قرآن ہمیں کیسے ہدایت دے گا؟ اور جب قرآن ہی ہدایت نہیں دے گا تو قرآن کے تو علوم سارے روحانی سے آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ اور یہ جو تفرقہ ہے یہ انسان کے اندر سے غیب نکال دیتا ہے، یعنی یقین نکال دیتا ہے. اس لیے کہ اس کی کوئی سند نہیں. بھئی ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. اس نے جا کے پوچھ لیا کہ صاحب یہ بتائیے کہ میں جس مسلک میں کھڑا ہوں یہ صحیح ہے؟ اب حضور نے فرمایا ہاں بھائی تمہارا مسلک صحیح، وہ تو صحیح ہے، اس کے بارے میں تو آپ کچھ ہی نہیں کہہ سکتے. لیکن ایسی تو کوئی شہادت میسر ہی نہیں آتی. تفرقوں میں کہاں ایسی شہادت میسر آتی؟ اب دیکھیے، اب جہاں تک قرآن پاک کی تعویلات کا تعلق ہے، تفاسیر کا تعلق ہے، ایسی لوگ بات کرتے ہیں. اب وہ غلام احمد قادیانی، وہ جناب بتائیے قرآن سے ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی پیغمبری تعویلات. بات یہ کہ سند، کیونکہ بغیر سند یہ سلسلہ چل پڑا ہے، تو اب سند ہے. اب اس کا میرے سمجھنے سے ایک ہی طریقہ آتا ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں. اللہ کو یاد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. خود اللہ تعالیٰ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ اللہ کے لیے جدوجہد کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے راستوں کی ہدایت بخشے. راستے تو روحانی علوم اگر سیکھ رہے ہیں اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر ہر آدمی کو اپنے سے اچھا سمجھے اور خود کو سب سے کمتر اور گنہگار. اب جب میں خود گنہگار ہوں میں کسی دوسرے گنہگار کیسے کہہ سکتا؟ جب مجھے اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ میرا اسلام قابل قبول ہے تو میں کسی دوسرے آدمی کو کافر کیسے کہوں؟
جب میرے سامنے یہ بات ہی نہیں ہے کہ جو میں تعویل کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، میں دوسرے کی تعویل کو کیسے جھٹلا سکتا ہوں، کیسے قبول؟ اس کا ایک ہی طریقہ کہ ہر آدمی سے محبت کرے، مسلمانوں سے محبت کریں ہی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کافر کو کافر نہ کہو۔ یہاں مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، کیا تماشا ہے؟ حدیث ہے واضح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کو کافر۔ دوسرے مذاہب کے علماء کو برا نہ کہو۔ اگر تم دوسرے مذاہب کے علماء کو برا کہو گے وہ تمہارے مذاہب کے علماء کو برا کہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بھائی یہ تعلیمات ہیں کہ کافر کو کافر نہ کہو۔ یہاں ہر مسلمان کو کافر نہیں کہہ رہا تو سمجھ تو رہا ہے جب پیچھے نماز نہیں۔ تو روحانی علوم نہ سیکھنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر تفکر نہیں رہا، تلاش نہیں رہی، جو ہمارے آباء و اجداد میں تفکر تھا، تلاش تھی، وہ نہیں رہا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر سازشوں کے ذریعے سفر سے ڈالا۔ اگر سارے مسلمان اس بات کے لیے کمر بستہ ہو جائیں کہ ہر مسلک ٹھیک ہے بھائی، ہر آدمی کو بھائی نماز تو پڑھ رہا ہے، اس آدمی سے تو وہ اچھا ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا، چاہے وہ دیوبندی سے بریلوی ہے، اس آدمی سے تو وہ اچھا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اس آدمی سے تو وہ اچھا ہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، جو حج نہیں کرتا۔ تو آپ ان کی برائیاں کیوں سامنے لاتے ہیں؟ آپ ان کی بھلائیاں کیوں نہیں سامنے لاتے؟ تو روحانی علوم بغیر نیوٹرل ہوئے، بغیر غیر جانبدار ہوئے کوئی بندہ نہیں۔ اب آپ کہیں گے جی اگر روحانی علوم نہیں سیکھ سکتے تو وہ سائنٹسٹ کیسے سیکھ گئے؟ اگر اس کو روحانی علوم کہا جائے ایک درجے میں، لیکن ان میں تفرقہ نہیں، وہ کسی کو برا نہیں کہتے، بلکہ اگر انہیں کوئی سائنسی چیز کہیں سے ملتی ہے تو اسے پکڑتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یار اس سے ایک نئی بات کہی ہے، اس کو بھی ریسرچ میں شامل۔ ابھی وہاں میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، وہاں گلاسکو میں سائنٹسٹ ہے، تو بات کرتے چاہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا یہ میری سمجھ میں تو آئی نہیں، آپ نے جو کچھ تھیوری بیان کی وہ میں نے اس کو قبول نہیں کرتا، لیکن جو نالج آپ سے مجھے ملی ہے وہ میں اپنی ریسرچ میں ضرور شامل کروں۔ مجھے ایک نئی چیز مجھے ملی ہے تو میں اپنی جو ریسرچ کر رہا ہوں سائنس کی، اس پہ اس نالج کو ضرور شامل کروں گا، اور جب کوئی مسئلہ پیش ہوا تو آپ سے رابطہ کروں۔ اس وقت جو کہتا ہے کہ مسلمان آدمی بھائی مجھے کیا مصیبت پڑی اس کی بات ماننے کی اور اپنی ریسرچ میں اس کی چیز شامل کرنے کی؟ یہ تو بالکل غلاموں کے ملک کا آدمی ہے، جہاں نہ علم ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ کچھ ہے، میں اس کی بات کیسے مانوں؟ نہیں، اس کی بات سنی اور جو کچھ اس نے سمجھا، مطلب یہ وہ قائل نہیں ہوا میری بات، وہ بھی اس نے کہہ دیا، میں قائل نہیں ہوا، لیکن مجھے نالج ملی ہے کہ نہیں، اس نالج کو میں اپنی ریسرچ میں شامل کروں۔ ہمارے یہاں تو سننے کو ہی کوئی تیار نہیں ہے، لوگ ملیں گے بڑے مسجدوں میں، بھائی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتی۔ میرے ایک عزیز ہے، مجھے اس قدر حیرت ہوئی، یہاں آرام باغ پر، میں نے کہا بھائی یہاں نماز پڑھیں گے مسجد آرام باغ میں، پھر ہماری یہاں نماز نہیں ہوتی، ہماری تو یہاں ہوتی ہے، وہاں مفتی شیخ صاحب کی مسجد۔ میں نے کہا یار نماز مسجد اللہ کی قبلہ بھی، آرام باغ کا قبلہ بھی وہی ہے، حضرت مفتی شیخ صاحب نے جو مسجد بنائی اس کا بھی قبلہ وہی ہے بھائی، ہماری نہیں ہوتی۔ ویسے بھائی اگر تمہاری آرام باغ میں نہیں ہوتی چلو میں تمہارے ساتھ اس مسجد میں نماز پڑھوں۔
تو جب مسجدوں میں نمازیں نہیں ہوتی ہیں تو کیا ریسرچ آپ کہاں سے کریں گے؟ کسی کی بات کو سنیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کریں. حضور نے فرمایا کل مومن اخوتن، کل مسلم اخوتن، کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، سارے مومن بھائی بھائی ہیں. تو ہمیں یہ کوشش اور جد و جہد کرنی چاہیے کہ تفرقے بازی سے اپنے آپ کو ذرا بلند کریں اور کسی پہ تنقید تبصرہ نہ کریں. جو بات ہمیں معلوم ہے ہم دوسروں تک پہنچائیں. اگر وہ ہماری بات سنتا ہے تو اس کی مہربانی، اگر وہ ہماری بات نہیں سنتا تو اس میں جرح میں، بحث میں، غصے میں وقت نہ ضائع کریں. اس لیے کہ تاریخی حصہ ہے آپ کا کہ جن لوگوں نے بحث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ موضع دیکھ کے بھی مسلمان نہیں ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کا موضع سامنے آیا، لوگوں نے کہا بہت ہی بڑا جادوگر ہے بھائی. اور جو لوگ اسلام لائے انہوں نے موضع نہیں دیکھی، بحث نہیں کی. اب دیکھیے کس نے بحث کی؟ حضرت ابو بکر نے بحث کی، حضرت عمر نے بحث کی، حضرت بلال حبشی نے بحث کی. کس نے بحث کی؟ تو یہ بحث مباحثہ جو ہے یہ بھی انسان کے اندر ایک تفرقہ ڈال دیتا ہے. یہ بھی دو انسانوں کو لڑا دیتا ہے. اس نے کچھ بات کہہ دی، اس نے کچھ بات کہہ دی، اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے آپ کو جذبات منتشر ہو گئے، آپ زور سے بول پڑے، بہت زور سے پڑا لیجیے، لڑائی ہو گئی، مقصد ہو. اصول یہ ہونے چاہیے کہ جو ہمیں علم آتا ہے ہم دوسرے تک پہنچائیں پیار سے، محبت سے، اخلاق سے. کوئی ہماری سنتا ہے اس کی مہربانی، نہیں سنتا اس سے بحث نہیں کرتی. اچھا یہ طریقہ کار اگر اختیار کریں، دیکھیے 2 سے 4 ہو جائیں گے، 4 سے 8 ہو جائیں گے، 8 سے 16 ہو جائیں گے. بہرحال جتنا جو کچھ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. اور اللہ کرے یہ اسلام میں سے فرقہ ختم ہو جائے، ساری مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیٹ فارم پر متحد ہو کر جمع ہو جائے. پھر کیسے دیکھیے کوئی ہمارا کیا بگاڑ سکتا؟ ہم 1 ارب کی تعداد، 1 ارب مسلمانوں کو کوئی غلام بنا سکتا ہے. لیکن ان کو پتا ہے کہ اگر یہ 1 ارب مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے پھر ہمارا وجود جو ہے وہ زیر بحث ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ان کے سامنے تاریخ ہے کہ جب مسلمان متحد تھے تو کہیں بھی غیر مسلم کی حکومت نہیں تھی، ہر جگہ اسلام ہی اسلام. اب انہوں نے توڑ دیا. اور دیکھیے خود کتنے وہ ہوشیار ہیں، ذہین ہیں، خود نہیں لڑتے آپس میں. ابھی عراق ایران کا سے مسئلہ کھڑا ہوا، سارے اکٹھے ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے. ابھی وہ جناب انہوں نے اپنی وہ بھی ایک کر لی، کرنسی پاسپورٹ بھی ایک کر لیا. سارے ویسے تو لڑے ہوئے اندر سے. میں نے دیکھا وہاں میں یورپ میں فرانس والے انگریزی بولنا گناہ سمجھتے ہیں. اگر ان سے کوئی انگریزی میں راستہ پوچھے تو غلط راستہ بتا دیتے ہیں. جرمنی والوں تو انگریزی سن کے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اتنی آپس میں ان کی وہ ہے. لیکن جناب جب اتحاد کا وقت آیا من حیث القوم، سارے متحد ہو گئے، سب نے اپنا پاسپورٹ بنا لیا، سب نے ایک کرنسی بنا لی. اب کہہ رہے سب ایک فوجی بنا رہے. ایک پاسپورٹ ہو آپ کے پاس لندن کا، امریکہ کا، کہیں کا، سارے ملکوں میں ویزا کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے، ہمارا جو اقتدار ہے وہ اس وقت تک قائم ہے جب تک ہم متحد ہیں. اگر مسلمان متحد ہو گئے بس پھر ہمارا کوئی حشر نظر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد کی اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق سفر کے بعد اس کی محفوظ ہونے کی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. ہماری محفل میں موجود بھائی ہیں وہ مختلف سوالات جو ہیں وہ روحانیت کے بارے میں حضور اللہ جی سے پوچھتے ہیں. وہ سلسلے کی ابتدا کی جا رہی ہے. خالد احمد صاحب حضور نے یہ سوال بھیجا ہے کہ اللہ والے کے ساتھ ایک لمحہ کا قرب 100 سالہ عبادت بے ریاض سے افضل اور اس کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں گزرا ہوا ایک لمحہ 1000 سالہ عبادت بے ریاض سے افضل ہے. سوال یہ ہے کہ اس ایک لمحے کی قربت سے آدمی کے اندر کیا تبدیلی واقع ہو جاتی ہے جو اس کی 100 سالہ یا 1000 سال کی عبادت پر حاوی ہو جاتی ہے. نیز مرنے کے بعد ان کی یاد میں ان کی صحبت سے زیادہ افضل ہے. اس کو روحانی نقطہ نظر سے وضاحت کرنا ہے. جب سے زمین کے اوپر انسانوں کی آبادی ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک وہ 10,000 سال گزرے ہوں 5,000 سال گزرے ہوں یا سائنسدانوں کے اندازوں کے مطابق لاکھوں سال گزرے ہوں، جب ہم زمین کے اوپر آباد انسانوں کی طرز زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ یہ ساری زمین گروہوں میں تقسیم ہے. گروہ وار جہاں لوگ ہیں وہ آباد ہیں اور یہ گروہی تقسیم جو ہے یہ انسانوں کے اندر ارتقاء کا سبب بن رہی ہے اور اسی گروہی تقسیم سے ہم تعمیر اور تخریب دونوں کو الگ الگ کرتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک گروہ آپ کو ایسا ملے گا کہ اس کو تاش کھیلنے کا شوق ہے، تو جو تاش کھیلنے والے لوگ ہیں ان کا انہماک اتنا زیادہ ہوتا ہے اس تاش کھیلنے میں یا شطرنج کھیلنے میں یا جوا کھیلنے میں کہ وہ اتنے زیادہ بے اعتدال ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ اندازہ بھی نہیں رہتا کہ یہ ہمارے جو پیسے ہیں ہمارے اولاد کے کام آنے چاہیے، والدین کے کام آنے چاہیے، رشتے داروں کے کام آنے چاہیے. وہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ اس پیسے کا مطلب صحیح ہونا چاہیے. وہ جوئے میں اور تاش میں اور اس میں جو ہے اس کو ضائع کرتے ہیں اور انتہائی تکلیف اور اسرت کی زندگی گزارتے ہیں. توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، بار بار اپنی ذات کو سامنے رکھ کر معاہدہ کرتے ہیں کہ اب ہم یہ تاش نہیں کھیلیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے. لیکن جیسے ہی ان کے ہاتھ میں پیسہ لگتا ہے پھر وہی کام عمل کر دیتے ہیں. اس کے باوجود کہ وہ جان رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام بہت برا ہے اور اس کا کسی بھی طرح فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ کام پھر کر لیں گے. بہت سارے لوگ فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں. اب بیمار ہوں، دکھی ہوں، گھر والے بیزار ہوں، وہ فلم دیکھنے سے باز نہیں آتے اور فلم دیکھتے ہیں. کچھ گروہ ایسے ہیں کہ ان کا کام ہی ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف پہنچائے، دل آزاری کا سبب بنے. وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، لیکن وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اس سے لوگوں کی کسی نہ کسی طرح سے دل آزاری ہو جاتی ہے اور وہ تخریب میں ہی لگے رہتے ہیں. اگر اللہ کے دشمن ہیں سود لینے والے تو اس دنیا میں اللہ کے دوست ہیں. اب آپ یہ غور فرمائیں کہ ایک آدمی
کسی آدمی کے دشمنوں میں جا کے بیٹھتا اور دوسرا آدمی اس کے دوستوں میں جا کے بیٹھتا، تو فائدہ کسے پہنچے گا؟ دوستوں میں بیٹھنے والے کو پہنچے گا یا دشمنوں میں بیٹھنے والے کو؟ تو یہ جو کہتے ہیں یک لمحہ صحبت باولیا بہتر سالت تعت بیریا، یہ شیخ فاضل نے خالی بنتا ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا ایسا ہے جیسے 100 سالہ عبادت جو ہے اس سے بھی بہتر اثر ہے۔ بات وہی ہے کہ اولیاء اللہ بشرطے کہ اولیاء اللہ ہوں، ہم تو سارے اولیاء اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان میں رکھ کے سبھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ ابھی ایک صاحبہ ہے، بتا رہی نہیں کہ کوئی بزرگ کا نام میری تھی، وہ کہہ رہے صاحب کوئی میرے جیسا کوئی ولی اللہ ہی نہیں ہے، تو میں تو صدیقیت کے درجے میں ہوں، میں تو فلاں درجے میں ہوں، بس میرے اوپر بس ہو گئی، سب نہیں سب سے بڑا ہو۔ تو مجھ سے پوچھ رہی تھی کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے بھائی یہ تو اللہ کو پتا ہوگا، یہ ان کو پتا ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن کوئی آدمی اس طرح کہہ نہیں سکتا۔ اللہ کا جو نوازا ہوا آدمی وہ اس طرح کے دعوے نہیں کرتا۔ تو یہ گروہی سسٹم ہے۔ اب آپ غور کریں، ابھی اسی جو موجودہ آپ کا دور ہے دنیا کا، اس میں بھی دیکھ لیں آپ کہ آپ کو گروہ میں لوگ ملیں گے۔ اب اسی گروہی تقسیم میں کوئی سید بن گیا، کوئی پٹھان بن گیا، کوئی شیخ بن گیا، کوئی انصاری بن گیا، کوئی صدیقی بن گیا، کوئی عثمانی بن گیا، پتہ نہیں کیا کیا بن گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس گروہوں کو مانتے تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے وہ قبائل لتعارف، یہ جو قبیلے بنائے گئے ہیں یہ جو ہے پہچان کے لیے تو ٹھیک ہے کہ بھئی یہ سید صاحب ہے، یہ انصاری صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، یا قریشی صاحب ہے۔ وہ قبائل لتعارف، یہ جو قبیلے ہیں، گروہ ہیں، یہ تعارف کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ بندہ ہے جو متقی۔ وہ قبائل لتعارف ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب دیکھیے، اب ایک قبیلے ہیں، ان کے کچھ بھی نام وہاں پر نہیں ہے، تعارف کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان قبیلوں میں سے ایک یا دو قبیلے جو اللہ کے معیار پر پورے اتر رہے ہیں تقویٰ میں، ظاہر ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا ہے۔ اب جو لوگ بھی اس گروہ کے پاس جائیں گے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے مستجاب ہوں گے اور اللہ کے لیے پسندیدہ ہوں گے۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ صاحب اس کی مثال ایسی ہے، صحبت باولیہ بہتر سالہ تعت بیریا، کہ آپ کسی عطر کی دکان میں جائیں، عطر فروش کی دکان میں آپ چلے جائیں، اب وہاں سے ایک کھویا بھی نہ لیں عطر کا، تھوڑی دیر کھڑے ہو کے گھوم کے باہر آئیں گے، آپ کے کپڑوں میں یہ وہاں کے ماحول کا اثر ہے کہ جب آپ وہاں چلے گئے خوشبو والی دکان میں، جب آپ باہر آئے، حالانکہ آپ نے کوئی عطر خریدا بھی نہیں ہے، جسم کو بھی نہیں لگایا، کوئی کھویا بھی کام، لیکن آپ کے اندر سے خوشبو آئی۔ اسی صورت سے آپ مٹی کی تیل کی دکان میں گھس جائیں، وہاں مٹی کے تیل کو ہاتھ بھی نہ لگائے، کپڑوں میں بھی نہیں لگائے، وہاں کچھ دیر بیٹھ جائے، جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو مٹی کے تیل کی دکان۔ تو جس گروہ کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جس طرز فکر کے ذہن کے لوگوں کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو وہ آپ کے اوپر اس کا رنگ چڑھے گا۔ اب اولیاء اللہ کی تعریف یہ کہ ان کے اندر یقین ہوگا، ان کا اللہ سے ایک رابطہ اور تعلق ہوتا ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اکرام ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت اور اکرام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بار بار مشرف ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب آپ وہاں ان کے پاس بیٹھیں گے تو ان کے جو مزاج میں
پاکیزگی ہے، ان کے جو مزاج میں گداز ہے، ان کی جو مزاج میں نور نبوت کا جو عکس ہے، اس سے آپ ضرور بتائیں۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس نے 17 رکعتیں پڑھی شاید، اور ایک سجدے میں بھی اس کا ذہن یکسو ہے۔ 17 میں 34 سجدے اس نے کیے، اور 34 سجدوں میں ایک سجدے میں بھی اس کے ذہن جو ہے اس مقام پر نہیں ٹھہرا کہ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، میں اس کے سامنے سجدے میں پڑھا ہوں۔ اب یہ کہ وہ نماز اس کی ہوئی نہ ہوئی، اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ الگ ہے، یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، اور یہ جب ہوگا جب حساب کتاب کی بات۔ لیکن اب وہی بندہ کسی اولیاء اللہ کی خدمت میں جا کے بیٹھ گیا، وہاں اس نے اللہ کا یا اللہ کے رسول کا تذکرہ کیا، اور وہ 2 منٹ بیٹھا، 2 منٹ کے لیے اس کا ذہن دنیا سے ہٹ گیا اور اللہ اور اللہ کے رسول میں لگ گیا، تو ظاہر بات ہے وہ 17 وقتوں سے یہ صحبت زیادہ بہتر ہوگی